کلپ نمبر 1104۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 44 سے 45 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ ترجمہ: اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو باطل نہیں بنایا بلکہ حکمت کے تحت بنایا ہے۔ اور بے شک ان دونوں کی تخلیق میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور یکتائی پر دلالت کرنے والی نشانی ضرور موجود ہے۔ یاد رہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف مومن ہی حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں انہی کا ذکر ہوا۔ اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ سب کے لیے عبرت ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ: اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کرو جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی تلاوت عبادت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت بھی ہے، اور اس میں احکام، آداب اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مکہ والوں کے کفر پر افسردہ ہیں تو آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، تاکہ آپ جان جائیں کہ آپ کی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری پر فائز تھے۔ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلائل قائم کرنے میں انتہائی کوشش کی، لیکن ان کی قومیں گمراہی اور جہالت سے نہ بچ سکی۔ یوں آپ کے دل کو تسلی حاصل ہوگی۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت اور ترغیب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی، اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ اور اس کی ترغیب کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آنکھ کا عبادت میں سے حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی آیات اور معانی میں غور و فکر کرنا، اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت و نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی آیات و معانی میں غور و فکر کرنے اور اس میں ذکر کیے گئے واقعات اور دیگر چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز قائم کرتے رہیں، بے شک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں نماز قائم کرتے رہنے کا حکم واضح طور پر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ضمنی طور پر یہی حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے عظیم شے ہے، نیز یاد الہی سب سے افضل نیک عمل ہے، بلکہ تمام عبادتوں کی اصل ذکر الہی ہی ہے۔ مثلا نماز اصل میں یاد الہی کے لیے ہے، یہی حال بقیہ تمام عبادات کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے۔ نیز اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے،
اگر تو روزہ رکھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہر اچھا عمل جو تو کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ہر بری چیز سے تمہارا بچنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ان میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ذکر وغیرہ نیک اعمال کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، تو وہ تمہیں ان اعمال پر بہترین جزا دے گا۔ ظاہر و باطن تمام احوال میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب۔ علم الہی کے متعلق مذکورہ بالا قسم کی آیات عموماً اس مفہوم کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر بندے کے ہر ظاہری باطنی عمل کو جانتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچے اور اپنے ظاہری باطنی تمام احوال میں نیک اور اچھے اعمال کرنے میں مصروف رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمام مقامات اور احوال میں تمہارے عملوں کو جانتا ہے، تو جسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا عمل جانتا ہے، وہ گناہوں اور برے اعمال سے بچے اور تنہائی میں بھی طاعات، عبادات اور بطور خاص نماز کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔